بیسیکلی یتیم رہ چکا تھا، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ شیخ جب آپ نے منہج سلف صالحین کے راستے کا اس کا انتخاب کیا تو کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ 5 مناظرے ایسے ہوئے، باقی ویسے مناظرے تو بہت ہوئے لیکن کوئی حاضر نہیں ہوا۔ شیخ تصانیف کا آپ نے آغاز کب کیا؟ اور ایک پٹھان اور 100 پنجابی، اگر یہ ایک ٹھیک ہو جائے نا اس کو یوں سمجھو کہ وہ 100 پنجابی ٹھیک ہو گئے۔ شیخ مدارس میں جو موجودہ حالت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مدارس میں خاص کر دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں بے شک، کھانا پینا دیتے ہیں بے شک، لیکن اخلاقی پہلو کا خیال نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حافظ انعام الرحمن۔ ناظرین، بزم علماء کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً دین اسلام کی مایہ ناز شخصیت ہیں۔ قرآن و حدیث کے لیے انہوں نے اپنی مکمل زندگی الحمدللہ انہوں نے اس پر ورک کیا، اس پہ کام کیا، اسلام کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ ناظرین، آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ ان سے جانیں گے۔ آج کی جو شخصیت ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طبیعت سے ٹھیک؟ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ چلیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ شیخ، سب سے پہلا جو سوال ہے کہ آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں۔ ہمارے خاندانی پس منظر تنحن امت امیت اللہ نسب والا نکتب والا ہے۔ خاندانی پس منظر بالکل ان پڑھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے رحمت سے نوازا، دین کے لیے چنا ماشاءاللہ۔ شیخ، اس کے بعد یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پچھلی جو آپ سے پہلے ہیں والد صاحب ہیں اور پیچھے دادا جان وغیرہ، وہ دین اسلام کا اتنا انہیں یعنی کہ فہم، باقی دین تو موجود ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ جس خاندان سے آپ یہ جو مطلب کہ افغانستان کی پٹی ہوگی یا ہمارا یہ جو پاکستان میں بھی جو شمالی علاقہ جاتا، دین تو الحمدللہ موجود ہوتا ہے، نماز روزہ ہر چیز کی پابندی ہوتی ہے، لیکن پراپر جو دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلی آپ شخصیت ہیں جس کو چنا انہوں نے۔ ہمارے خاندان تو اس کے بعد آپ کے بیٹے وغیرہ؟ الحمدللہ دو بیٹے ہیں، شفاعت ہیں اور جامعہ اسلامی سے فارغ ہیں، اور جامعہ کی مدیریت کو سنبھالا ہے، جامعہ کو سنبھالا ہے، جامعہ سریہ کو دونوں نے۔ تو شیخ، اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کو منہج سلف صالحین کو کب آپ نے جو قبول کیا اور کس طرح اس کا کوئی پس منظر؟ 75 میں میں نے قبول کیا، 65 میں وہ میں جامعہ اشرفیہ پشاور میں پڑھتا تھا۔ جس استاد کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے دور حدیث میں، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا حدیث یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، حدیث یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے۔ ہم شک میں پڑ گئے کہ نہیں یہ کیا ہے کہ حدیث یہ ہے اور ہمارا مذہب یہ ہے۔ پھر میں تو ذرا کمزور تھا، دوسرا ایک طالب علم تھا، اس نے پوچھا تو اس استاد نے باتیں ادھر ادھر کر لی، لیکن کل جو آ گیا تب بھی میں نے طالب علم کو کہا کہ بھائی کل والا سوال دوبارہ کرو، تو دوبارہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا مستدلات ادھر کے ہیں عراق اور شام و مصر کی طرف، وہاں شافعی بہت رہتے ہیں، ان کی مستدلات ہمارے طرف آئے ہیں۔ تو اچھا، حنفی انہوں نے بھی نہیں کہا، انہوں نے شافعیوں کی طرف؟ ہاں، شافعی تب کہا اس وقت؟ جی، اس وقت تو وہ ہماری صبح سرحد میں اہل حدیث کا تصور ہی نہیں تھا، تو
میرا ایک استاد تھا، اسی کے کہنے سے میں نے دور حدیث شروع کیا تھا. اس کو میں نے کہا تو اس نے کہا کہ بھائی جب طالب علم دور حدیث کرتا ہے شیخ الحدیث پکا حنفی نہ ہو تو وہ حنفی نہیں رہ سکتا ہے، شافعی ہوتا ہے، شافعی ہو جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ اہل حدیث کا تصور ہی نہیں تھا. تو بس الحمدللہ بس اسی سے. شیخ آپ نے ان کا یعنی کہ مکمل ادھر سے بھی درس نظامی مکمل آپ نے بھلیا صحیح ہے. اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ تعلیم حاصل کرنے کا وہ آپ نے کہا میں پھر کراچی گیا. کراچی میں مدرسہ دارالسلام بنس روڈ میں، جو کہ آج کل جامعہ ستاریہ کے نام سے پکار جاتی ہے، وہاں سے فراغت حاصل کی. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ فقہ حنفی کو آپ جب چھوڑ کے اس طرف آئے ہیں تو فقہ حنفی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کچھ میجر جو پوائنٹس جو خرابیاں آپ کو نظر آئی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے. خرابیاں تو کچھ نہیں تھے، لیکن بات یہ تھی کہ حدیث کی مفہوم وہ اور طرف لے جاتے تھے. حدیث کچھ کہتے ہیں، ان کا عمل اور کچھ ہوتا تھا، اور اس کے لیے حدیث کی 10 جواب ہے، 5 جواب ہے، 25 جواب ہے، 12 جواب ہے، وہ جوابات کرتے تھے. تو اس پہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ حدیث یہ ہے، حدیث کا جواب اتنا ہے اور ہمارا مذہب یہ ہے. تو کیوں ہمارے مذہب و حدیث میں کیا تضاد ہے؟ تو میں جیسے عرض کیا تو استاد نے کہا کہ بھئی ہمارے مستدلات اس طرف گئے ہیں جہاں شوافیہ رہتے ہیں، اور شوافیہ کے مستدلات اس طرف آئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی جوابات کی تدریب کریں. تو وہ کوئی ایسی بات تھی نہیں، سمجھنے والی بات تھی نہیں. جی ہاں. شیخ آپ کے دل میں دین کی جو محبت کس طرح پیدا ہوئی اور دین کی طرف کس طرح آپ اس کی تعلیم کے لیے راغب ہوئے؟ بیسیکلی یتیم رہ چکا تھا، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا. میرا بڑا بھائی تھا ستیل، وہ پڑھتا تھا، وہ مجھے پڑھائی کے لیے لے کے آیا. اس کے ساتھ پڑھتے پڑھتے وہ تو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. بس میرا دل جم گیا ہے علم دین کے ساتھ. شیخ کن کن اساتذہ سے آپ نے استفادہ؟ اساتذہ تو دیوبندی اساتذہ بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں. اہل حدیث اساتذہ میں سے ایک ادھر کے عبدالعزیز فیصل آبادی جوگ دادو کی ہوتا ہے، ایک ملتان کے مولوی کرم الدین صاحب تھے، اور کراچی میں کرم الجلیلی صاحب تھے، اور ایک دارالحدیث رحمانیہ میں حاکم علی صاحب تھا. اور اللہ آپ کو خوش رکھے مفتی عبدالقہار صاحب تھا، مولوی محمد یونس دہلوی صاحب تھے، مولوی اسماعیل محمود جناگڑھی صاحب تھے. ان سے میں نے استفادہ کیا، خاص کر حدیث. شیخ اساتذہ تو سب ہی قابل احترام بھی ہوتے ہیں اور قابل قدر بھی ہوتے ہیں، لیکن کون سے ایسے اساتذہ تھے جن کے ساتھ دلی رغبت آپ کی بہت زیادہ تھی؟ دینی رغبت تو سبھی کے ساتھ تھی. جو میرے طرف جو توجہ دیتے تھے ان میں شیخ کرم الدین صاحب ملتان کے، وہ کہتے تھے کہ بس کبھی کتاب دیتے تھے، کبھی کچھ. کسی نے ایک دفعہ کہا کہ اب خان صاحب کے ساتھ آپ کا بہت لگاؤ ہے. اس نے کہا ہاں بھائی، ایک پٹھان اور 100 پنجابی، اگر یہ ایک ٹھیک ہو جائے نا اس کو یوں سمجھو کہ 100 پنجابی ٹھیک ہو گئے. تو وہ بہت مجھے توجہ دیتے تھے. اور اسی طرح فیصل آباد کے جو مولوی عبدالعزیز صاحب تھے وہ بھی میرے طرف بہت توجہ دیتے تھے. شیخ جب آپ نے منہج سلف صالحین کے راستے کا اس کا انتخاب کیا تو کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے؟ جب پڑھائی کے وقت تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ کراچی آیا، کراچی میں تو اہل حدیثوں کی مسجد میں مدارس میں تھا. جب
پشاور چلا گیا، جامعہ سریہ کی بنیاد رکھی اور دعوت شروع کیا، تو ہر قسم مسائل کے سامنا کرنا پڑا۔ شیخ مناظروں میں بھی آپ نے جو کافی مناظروں میں وقت بھی لگایا ہوا، اس میں۔ لیکن الحمدللہ مناظرے میں وہ لوگ مناظرہ کے کرتے، جب ٹائم پہ وہ جاتے تو میں کسی مناظرے سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں، میں موقع پر پہنچا ہوں، لوگ میرے پہنچنے کی وجہ سے وہ آئے نہیں ہے۔ اس میں ہمیں سننے میں آیا کہ یہ مناظرے کی فیلڈ میں جو ہے نا آپ نے کافی مسائل کا سامنا بھی رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا۔ 4-5 مناظرے ایسے ہوئے، باقی ویسے مناظرے تو بہت ہوئے لیکن کوئی حاضر نہیں ہوا۔ 3-4 مناظرے ہوئے، الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ دربند میں ایک جو مناظرہ ہوا تھا، اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ہمارے ناظرین کو آپ اگر سنائیں تو۔ دربند میں مناظرہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں نے مسجد پر حلہ بول دیا تھا، مسجد توڑا تھا، اور اس ہیڈ میں ہی تھا، اور اسی طرح اس کے سامنے دوسرے گاؤں ہے سونیا، وہاں بھی تقریباً 5-6 گھروں کو جلا دیا تھا اہل حدیثوں کے، بغیر مناظرے کے، ویسے یعنی کہ حادثہ۔ ویسے کہ بس وہ کر کے۔ شیخ مناظرے کی فیلڈ کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ اس کو اس وقت کا کیا صورتحال تھی اور آج کے دور کے حساب سے اس کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ آج کے دور کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ آج کل کے دور سے تو آج کل کے تو میڈیا کے مناظرے ہیں، سامنے سامنے تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اور میڈیا میں سب گالیاں اور بد اخلاقی اور بد زبانی ہوتے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ ہم آمنے سامنے ہوتے تھے۔ میرے خیال سے آج کل سامنے بھی ہو تو برداشت کی جتنی کمی ہمیں جو ہوگی ہوئی ہے نا۔ ایک دفعہ مردان میں ہمارا مناظرہ تھا، تو ایک خان، ہم خان کہتے ہیں، ہم لوگ چودھری کہتے ہیں، وہ منصف تھا، تو اس جانب مقابل نے کچھ بات کہے تو اس نے کہا کہ مولوی بازاری زبان استعمال مت کرو، بس اس کو ایک ہی لفظ میں روک دیا۔ تو اس وقت الحمدللہ کوئی بد زبانی اور وہ نہیں ہوتے، بس سلیقے کے ساتھ دلائل پیش کرنا ہوتا تھا۔ تو اس وقت کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا فائدہ اس میں ویسے دین کی تبلیغ میں اور مناظرانہ اس میں؟ دین میں تبلیغ تو آج کل میڈیا کے زمانے، میڈیا کی وجہ سے زیادہ ہو گیا، اور مناظرہ بھی اگر کوئی سلجھی ہو، یہ لوگ علماء کریں تو اس میں فائدہ ہے، اور اگر اچھے طریقے سے اگر کیا جائے، دلائل کے ساتھ کیا جائے تو دلائل کے ساتھ عوام بہت کو سمجھ فائدہ، آتی ہے کہ فائدہ ہے۔ کس کی دلیل میں دم ہے اور کس کی بات میں۔ ہم 2 باتیں کرتے ہیں، تیسرے گالیاں ہوتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ خواہ آپ حق پر ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، باطل پر ہے تو وہ تو ہے ہی ایسے بہتر۔ شیخ آپ نے شیخ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ سے بھی دینی استفادہ کیا؟ بس ایک دفعہ ملا ہوں اس سے، میں پشاور سے آیا، ہمارے ایک بزرگ تھے، اس نے خط دیا تھا جامعہ سلفیہ داخلے کے لیے، میں سلفی صاحب کے پاس گیا، اس کو خط دکھایا تو اس نے خط دیا، جامعہ سلفیہ گیا، جامعہ سلفیہ میں 2 مہینے رہ گیا، پھر واپس پشاور چلا گیا۔ شیخ تصانیف کا آپ نے آغاز کب کیا اور کتنی تصانیف ابھی تک اندازاً آپ کی جو ہے وہ شائع ہو چکی؟ تصانیف تو مثلا میں طالب علمی کے زمانے سے کیا ہے، لیکن وہ تصانیف ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے تبلیغی دعوی دعوتی رسائل ہیں۔ لٹریچر جس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ اگر لٹریچر کو حساب کرو گے تو 115 تک پہنچتے ہیں، کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، بڑی کتاب ہے صرف ایک صلاۃ رسول ہے، پشتوں میں ہے پیغمبر منز کے نام سے، ایک بلوغ المرام کی شرح ہے، اور ایک قصیدہ نونیہ کی شرح کا ہے جو بڑے ہیں۔ اسی طرح
اللہ کی اسماء الحسنہ ہے، اللہ کی صفات ہے، اہل سنت والجماعت کی عقائد ہیں۔ شیخ مدارس میں جو موجودہ حالت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس میں کن کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ بس اصلاحات کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو نصاب ایک ہونا چاہیے اہل حدیثوں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیثوں کی آپس میں نظم و نسق ہونا چاہیے، کیونکہ نظم و نسق نے آپ کے مدرسے میں جو رہتا ہے ایک مہینہ دو پڑھ کر بھاگ جاتا ہے، دوسرے مدرسے میں جاتا ہے، وہاں سے تیسرے مدرسے میں جاتا ہے، اس کے لیے کوئی نظم و ضبط ہونا چاہیے کہ ہر ایک مدرسے کی یہ پابند ہو کہ اس سے پہلے مدرسے سے مدرسہ چھوڑنے کی سرٹیفکیٹ لے کے آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض مدارس ایسے ہیں کہ وہ طالب علم کو دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ دورہ حدیث کی لائق ہے، یعنی ڈائریکٹ بخاری پر بٹھا دیتے ہیں۔ بالکل، بلکہ یہ کچھ مدارس کے تو اس طرح بھی طالب علموں کے دیکھنے میں آیا کہ ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے، 6 سال اس میں لگائے ہیں، آخری سال 7واں یا 8واں سال ہے جس حساب سے اس کا دورہ ہوتا ہے کورس، تو اس میں آخری سال ادھر سے نکل کے کسی بڑے مدرسے میں جا کے داخلہ لے لیتا ہے کہ جب سند فراغت ملے گی تو ایک بڑے مدرسے کی مل جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں نا، یہ میرے نظر میں تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو بخاری شریف کا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس کو درس نظامی پہ مکمل اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو اس میں بٹھانا چاہیے درس۔ دوسری بات ہے جیسے ہمارا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ اول ادنا سے لے کر ادنا میں ایک کتاب ہے، پہلی جماعت میں ایک کتاب حدیث کی، دوسرے میں تیسرے میں ہر ایک جماعت میں ایک ایک کتاب ہے، اور آخر میں پھر بخاری و مسلم۔ شیخ ادھر ایک بات آپ کو میں ذکر کر دوں کہ ہمارا جو اس میں مین جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے مشائخ کی زندگی کو کور کیا جائے، اس کے مسائل وغیرہ طلباء کے سامنے ہوں، آج جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ظاہر آپ رول ماڈل ہیں، آپ جیسی دیگر شخصیات جو ہیں وہ رول ماڈل کے طور پہ ایک جو ہے نا ان کے لیے، تو ان کو آپ کے اس انٹرویو سے آپ کی زندگی سے استفادہ جو ہے نا وہ ہو، تو اس میں طلباء کو آپ جو کچھ نصیحت جو مین جو زندگی کا نچوڑ ہے آپ کا وہ اگر آپ ان میں کریں انشاءاللہ۔ آج کل طالب علموں کے اندر مطالعہ کی رجحان بہت کم ہے، طالب علم استاد سے پڑھتا ہے اور بس رکھتا ہے، صبح لے کر پھر اسی کتاب کو لے لیتا ہے، نہ جو پڑھا ہے اس کی دہراتا ہے، نہ جو اس کل پڑھنا ہے اس کی مطالعہ کرتا ہے، تو اس سے طالب علم کے اندر وہ قابلیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جو پڑھا ہوا ہے اس کو دہرایا جائے، جو جتنے طالب علم ہیں آپس میں جس کو مذاکرہ کہتے ہیں، اور اسی طرح اگر آئندہ پڑھنے کے لیے جو کتاب ہے اس کے مطالعہ کیا جائے تو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ سبقی اور جو درسی کتاب کے علاوہ اور کتابوں کے مطالعہ کرنے کی رجحان پیدا ہو جائے طالب علم کے اندر، تو اس سے انشاءاللہ بہت، اور اسی طرح فتویٰ نویسی کی، مضمون نویسی کی، یہ طالب علموں کے اندر رجحان پیدا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ شیخ اس کے بعد اساتذہ کے لیے کون سی آپ نصیحت جو ضروری آپ چیزیں سمجھتے ہیں کہ جو طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کن کن امور کا جو ہے نا وہ جائزہ اساتذہ کے ذمہ ہونا چاہیے اور مسائل دیکھیں؟ دینی علم کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے یہ چاہیے کہ وہ طالب علموں کی ذہنیت کو دیکھ کر، استعداد کو دیکھ کر وہ ان کی طرف ان کو توجہ دے کہ بھئی آپ کے اندر یہ استعداد ہے، مثلا صرفی استعداد ہے، نحوی استعداد ہے، حدیثی استعداد ہے،
جس علم میں اس کو استعداد ہو، شغف زیادہ ہو، اس کی طرف اس کو توجہ دیا جائے، اس میں کمال تک پہنچایا جائے۔ شیخ مدارس کے منتظمین اور جو محتمم حضرات ہیں ان کے لیے بھی کوئی نصیحت اگر آپ فرمائیں تو؟ ان کے لیے تو میرے خیال میں یہ ہے کہ طالب علموں کی ڈسپلن، حاضری غیر حاضری اور اخلاقی، اس کو کڑی نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے مدارس میں، خاص کر دینی مدارس میں، پڑھاتے ہیں بے شک، کھانا پینا دیتے ہیں بے شک، لیکن اس میں اخلاقی پہلو کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح حاضری کی خیال نہیں ہوتا ہے کہ طالب علم ہوتا ہے 2 دن میں غیر حاضر ہوتا ہے، 3 دن میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر آ کر اسی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے، اس سے اسباق گزر چکے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ان چیزوں کو محتمین کو خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ اسی ترتیب کے ساتھ آ جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعتی ذمہ داریاں ہماری کیا ہونی چاہیے کہ مدارس کے اوپر سپرویژن کے حساب سے کون کون سی کمیاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موجود ہیں ہماری جماعتوں میں؟ جماعتی طور پر الحمدللہ یہاں فیصل آباد اس کی یہ ایک جماعتی طور پر ایک جامعہ ہے کہ جماعت کے زیر نگرانی ہے، اور باقی تو ہر ایک کے اپنا اپنا وہ ہے، کوئی جماعتی ذمہ داری ہے، نہ کوئی اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، نہ جماعت کے بڑے سمجھتے ہیں، اور نہ خود جو مدارس والے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنا کام ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی کہ ہر بندہ اپنی اپنی باغ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھتری کے نیچے ان کو ہونا چاہیے، اور نصاب کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے، باقی اور معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح بھی کہ بڑے شہر ہیں کچھ، ان میں جو فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کسی قسم کے مسائل نہیں ہوتے۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو طلباء بہت زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن عمارتیں بھی خستہ حال، بنیادی ضروریات جو ان کی ہیں، کھانا بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل طور پہ انہیں نہیں مل سکتا۔ جماعتی طور پر ان کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم مثلا شہروں میں بلڈنگیں، بڑے بڑے بلڈنگیں کھڑے کر دیتے ہیں، بجائے اس کی کہ بڑے بڑے بلڈنگ کر دیں، ان کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ کم از کم ان کو بلڈنگ بڑے بڑے نہ ہو، یعنی سر چھپانے کی کچھ جگہ ہو، اور وہ مٹی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی سامان ہو۔ اسی طرح دیہات میں جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہوں کا حالات برے حالت ہوتے ہیں، ان کی طرف جماعتی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ شیخ طلباء مدارس سے جب فارغ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ان کے سامنے مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے گھریلو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہوں گی، معاشی مسائل بھی، کچھ خواہشات بھی، تو طلباء کو کیا آپ اس میں نصیحت کریں گے کہ کس چیز کو انہیں فالو کر کے تو اس پہ چلنا چاہیے؟ ان کے لیے ایک ضروری بات تو یہ ہے کہ اپنے پڑھائی میں یعنی نباغت اور وہ حاصل کریں، تاکہ آئندہ کہیں مدرس یا وہ غیر لگ سکیں۔ ضروری ساتھ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ علم دین کے ساتھ دنیائی علم بھی ہونا چاہیے، تاکہ اگر وہاں نہ ہو تو یہاں ہو۔ اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک انسان علم دین پڑھا ہوا ہو تو کبھی اگر اسکول میں جائے یا کالج میں جائے تو انشاءاللہ وہ اس کے دماغ میں وہ اللہ اور رسول کی بات ضرور ہوگی، وہ اس کے حساب سے تربیت ان کی کرے گا، ساتھ ظاہر ہے جہاں دنیا پڑھائے گا ساتھ وہ دین کی بھی ان کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن ہمارے اب پنجاب کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے صوبہ سرحد میں بس اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے ساتھ اسکول بھی ہو۔ جب ہم نے اپنے مدرسے میں رکھا ہے FA تک انگریزی تعلیم، تو ہمیں بہت برا سمجھتے ہیں کہ
تو اس کا بہت فائدہ ہے الحمدللہ. پہلے وفاق میں بھی کوئی امتحان نہیں دیتے تھے، تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے رائج کر دیا صوبہ سرحد میں. وہی تقریباً 70-80 مدارس کے رجسٹریشن کرایا وفاق کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ ہو رہے. شیخ یہ جو جس طرح ڈیجیٹل میڈیا، جس طرح ہمارا یہ اسٹوڈیو ہے، اس حساب سے جو دین کی تبلیغ کے لیے جو مواقع ہم حاصل کر چکے ہیں ادھر اس پہ سوشل میڈیا پہ، اس پہ تبلیغ کے حوالے سے آپ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ آلات ہیں، آلات کو صحیح استعمال کرو گے تو صحیح ہے، اگر خراب استعمال کرو گے تو خراب ہے. اور اس سے جتنا فائدہ ہوتا ہے تو ویسے جلسوں سے وغیرہ وغیرہ سے اتنا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک عالم جو بیان کرتا ہے اس کا جلسہ میں تو جو حاضر ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس میڈیا میں غیر حاضر بھی ملک میں بھی بیرون ملک میں بھی دور دور تک اس کو دیکھا جائے گا. اس لیے یہ تو مجھے بہت اچھا نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ اچھا ہے. شیخ ایک چیز رہنمائی فرمائیں کہ معاشرے میں ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی دین والوں سے، علماء کے اٹھ جانے سے جو ہے نا وہ دین پر زوال آ رہا ہے اور علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اس طرح کے معاملات. تو اس کو اس طرح کہنا، اس طرح ذکر کرنا، اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ وقت ایسے آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا. تو علم اللہ تعالیٰ انتظام نہیں ختم کرتا ہے، کسی کے دل سے نکالے، وہ ختم ہو جائے گا بے وفات العلماء، علماء کی وفات کی وجہ سے. تو اسی طرح جب آپ نہیں پڑھو گے، میں نہیں پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھو گا، وہ نہیں پڑھے گا، اور وہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ فوت ہو جائیں گے تو زوال ہی ہوگا. شیخ آپ کافی زیادہ مدارس کی ماشاءاللہ سرپرستی کر رہے ہیں، تو آج سے کچھ سال پہلے، 20 سال 30 سال پہلے کی مدارس کی جو حاضری تھی ان میں اور تعلیمی نظام تھا جو، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور آج کا جو صورتحال ہے اس پہ آپ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں یا کچھ کمیاں ہیں یا کوئی اس سے بہتری ہے؟ مجھے تو یہاں پنجاب کا علم مجھے نہیں ہے، میں تو صوبہ سرحد کا علم ہے. تو وہاں پہلے بھی نظام بدتر تھا تو اب بھی بدتر ہے. سہولیات کے حوالے سے بھی تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ تو دینی دنیاوی مسائل ہیں ہی ہیں، باقی مدارس کا بھی اسی طرح ہی ہے. الحمدللہ وہ پڑھائی اور وغیرہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جو انتظامی یہ بیانیہ ایک آتا ہے کہ جی جو دین ہے نا وہ زوال کی طرف جا رہا ہے، اس طرح کا آپ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، یا اگر علماء جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور صلاحیتوں کے ساتھ مزید طلباء بھی جو ہے نا وہ اللہ پیدا کرے گا، اس کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو زوال کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ترقی ہو جائے گا. اگر کوشش نہیں کریں گے تو زوال کی طرف ہی بہت بخود جائے گا. شیخ عوام الناس کے لیے کچھ جو ہے نا وہ نصیحتیں فرما دیں. بس عوام الناس کے لیے تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خوف ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ربط رکھنا چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ اور علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ ربط رکھنا چاہیے. یہ سمجھتا ہوں بس یہی رہنمائی کے لیے کہ عوام الناس مساجد و مدارس اور علماء کے ساتھ ربط رکھے، کیونکہ ان کے ساتھ ربط رکھنا ایسا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی دین کے ساتھ ربط رکھنا. ٹھیک ہے جی شیخ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بارک اللہ خوش رکھے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہے.